کیا وضو کے بغیر تسبیح اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ سنت اور نوافل نماز میں کیا قراءت اونچی آواز سے کر سکتے ہیں؟ اگر یعنی مغرب کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اونچی آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن دن کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے تک تو پھر اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے۔ جو مستورات پردہ کرتی ہیں ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اور آئی بروز بھی دکھتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ عورت پر لازم ہے کہ وہ خاص طور پہ جوان عورت پر کہ وہ اپنے پوری باڈی کا پردہ کرے جس میں آنکھیں بھی ہیں، آنکھوں کو بھی چھپائے۔ کسی ضرورت سے آنکھیں کھولنی ہو تو الگ بات ہے۔ تو جوان لڑکی کے لیے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے جس میں آنکھیں چھپانا بھی ضروری ہے۔ باقی یہ کہ پھر درجات ہیں پردے کے، جن خواتین نے چہرہ چھپائے ہوئے لیکن آنکھیں کھولی ہوئی ہیں تو کم از کم وہ ان سے بہرحال بہتر ہیں جو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں، اور جو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں لیکن اسکارف لیا ہوا ہے تو ان سے بہرحال وہ بہتر ہیں جنہوں نے اسکارف نہیں لیا ہوا، اور جنہوں نے اسکارف نہیں لیا ہوا لیکن باقی باڈی پوری چھپی ہوئی ہے وہ ان سے بہرحال بہتر ہیں کہ جو سلیو لیس کپڑے پہن کے یا اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہے۔ تو یہ درجات ہیں، لیکن اصل درجہ یہی ہے جوان لڑکی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پوری باڈی کو کور کرے۔ وہ محمد ارشاد، قضا عمری ادا کرنے کی ترتیب بتا دیں۔ قضا عمری ادا کرنے کا طریقہ آپ لکھیں گوگل پہ، قضا عمری ادا کرنے کا طریقہ مفتی طارق مسعود، تو پورا طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ، اس پہ آپ کو پورا طریقہ مل جائے گا۔ اگر 4 رکعت نفل پڑھے تو 2 رکعت میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھ کر اٹھ جائیں یا درود شریف بھی پڑھیں۔ اگر 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد اٹھ بھی سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ درود شریف مکمل کر لیں اور دعا بھی پڑھیں اور پھر اٹھیں اور پھر ثنا بھی پڑھیں تیسری رکعت میں، بہتر یہی ہے۔ آدمی ہاتھ میں ربڑ کا بریسلیٹ پہن سکتے ہیں؟ اگر بریسلیٹ پہنا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ مرد کے لیے زینت کے طور پر کوئی بھی چیز پہننا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، زیور پہننا تو بالکل ہی ناجائز ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے۔ باقی ربڑ کا اگر کسی نے پہنا ہے تو وہ مکروہ ناپسندیدہ میں شمار ہوگا، حرام میں نہیں اس کا شمار ہوگا، لیکن مردوں کے لیے یہ عمل بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ بغیر استاذ کے حفظ کرنا کیسا ہے جبکہ ناظرہ پڑا ہوا ہو؟ کر سکتے ہیں، اگر آپ بغیر استاذ کے بھی کوئی حفظ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ ناخن کو دانت سے کاٹنا کیسا ہے؟ بہت ہی ناپسندیدہ برا عمل ہے، باقی ڈاکٹروں سے پوچھیں اس کے کیا نقصان ہے، ایک بیکار اور لغو عمل ہے، اور جرمز بھی جائیں گے دانت کے، یعنی ناخنوں میں تو میل ہوتا ہے، اسی گندگی بھی جائے گی پیٹ کے اندر۔ ہمارے شناختی کارڈ میں ہماری پک ہوتی ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر وہ جیب میں ہو جائے گی نماز، مجبوری ہے اس تصویر کی، اور ویسے بھی جیب کے اندر وہ تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا ظہر کے فرضوں سے پہلے کی سنتیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھیں، ورنہ پہلے پڑھنا ان کو ضروری ہے، لیکن اگر رہ گئی ہیں تو پھر بعد میں پڑھا جائے ان کو، پہلے 2 سنت پڑھ لیں اس کے بعد 4 سنت پڑھ لیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، جس کمپنی کے شیئر خریدے جا رہے ہیں اس کمپنی کا بزنس جائز ہو، شراب کی کمپنی نہ ہو، سودی بینکوں کے شیئرز نہ ہو وہ، تو اس کمپنی کا کام حلال ہو۔ نمبر 2، شیئر جب تک قبضے میں نہیں آ جاتا تو اس وقت تک آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ قبضے میں آنا فزیکلی تو ممکن نہیں ہوتا، یا بہت وقت کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے، تو یہ اتنا کم از کم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں۔ کاسمیٹکس کی دکان کھولنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو گئی ہو اور بہت زیادہ دل دکھا ہو لیکن ہم اسے معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن دل سے وہ بات نہیں نکل رہی تو کیا اس بات پر ہمارے اوپر گناہ ہوگا؟ نہیں جی، آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، دل اپنے اختیار میں نہیں ہے، جب آپ نے معاف کر دیا تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ باقی جو دل میں آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پہ پابندی نہیں ہے، اور اللہ بھی ان چیزوں پہ ہم سے پکڑ نہیں کرتا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا سوتیلے بیٹے کا باپ کی ملکیت میں حصہ ہوگا؟ نہیں۔ میرا باپ اور میں مزدور ہوں، کیا ہمیں جو بینک سے سود کا پیسہ ملتا ہے وہ ہم کھانے پینے کے علاوہ کہیں اور خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس پیسے کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیا غسل میں آنکھ میں پانی لے جانا ضروری ہے یا اوپر سے ہی دھو لینا کافی ہے؟ آنکھ کے اندر پانی نہ ڈالیں غسل میں، بس اوپر سے ہی دھو لیں آپ۔ لوگ ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا غلو کرتے ہیں
کہ دماغ تک پانی چلا جاتا ہے، جب آنکھ میں ڈالیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. تو اچھا بھائی. عامر شیخ، جاندار کی تصویر اگر دیوار پر لگی ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ جائز نہیں ہے نماز پڑھنا. اگر جاندار کے چہرے کی تصویر واضح طور پہ لگی ہوئی ہے سامنے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، دوبارہ لوٹانا پڑے گا نماز کو. خواتین پیشانی پر سے رواں صاف کر سکتی ہیں کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے. محمد عدنان لاہور سے، میرے گھر میں 12 افراد ہیں اور میرے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور میری موبائل کی دکان جس میں کمپیوٹر بھی ہے، اور اس میں میں لوگوں کی فلمیں، یہ تو ہو چکا ہے مسئلہ، خیر فلمیں اور گانے وغیرہ بھر کے دیتا ہوں، اس سے گزارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کام نہیں. میرے لیے کام کرنا صحیح حرام ہے ناجائز ہے؟ میرے بھائی آپ کوئی اور کام تلاش کریں. عامر شیخ انڈیا سے، سنت اور نفل نمازیں کس وقت پڑھنی چاہیے؟ سنت نمازیں ایک تو فرائض کی سنتیں ہیں، وہ تو فرض کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ نہیں. جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2. یا اسی طرح جمعے کی سنتوں میں جمعے سے پہلے کی 4، جمعے کے بعد کی 4. تو یہ تو نماز کی سنتیں، یعنی فرض نماز کی سنتیں. اس کے علاوہ جو سنت نماز ہے وہ تہجد ہے، وہ تہجد کے ٹائم پہ پڑھی جائے گی، اور اشراق اور چاش کی نماز ہے وہ اسی وقت پڑھی جائے گی. تو یہ ہے جی سنت نمازیں. باقی نفل نمازیں تو جتنی چاہیں جب چاہیں پڑھیں، بس مکروہ وقت نہ ہو.